ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. ناظرین اس وقت ملک میں حکومت پاکستان جو ہے یوم تشکر منا رہی ہے، اور یہ یوم تشکر اس لیے ہے کہ افواج پاکستان نے بھارت جو ایک بڑی آپ کے فوجی طاقت ہے اس کو صرف 4 گھنٹے کے اندر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ایک پروفیشنل فوج کی حیثیت سے اس نے جب جوابی کارروائی کی تو بھارت کی تمام وہ دھمکیاں اور وہ جارحیت جو ہے، جو ننگی جارحیت انہوں نے کی تھی 3 دن کے لیے، وہ تہس نہس ہو گئی. یہاں ایک مشورہ حکومت کو دیتا ہوا میں آگے چلتا ہوں اپنے ایشوز پہ، کہ اگر اس اہم ترین جنگ کو جو پاکستان کی فوج نے جیتا تھا، اگر حکومت پاکستان ایک مخصوص تقریب کرنے کے بجائے پاکستان کے پوری قوم کو، ہر زبان بولنے والے کو، ہر مذہب کو، ہر شخص کو ایسی اس جشن میں شامل کرتی جس طرح ہم 14 اگست مناتے ہیں، کہ ہماری سڑکیں آج جو ہیں وہ عوام سے بھر جاتی، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال اپنے جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس کے اوپر ان کا کیا تجزیہ ہے. اب سیاسی جنگ جو ہے وہ جیتی جا چکی ہے، اور جنگ جیتنے کے بعد اب بہت سارے اہم ترین لوگوں کا یہ خیال ہے، جو اہم ترین تجزیہ نگار ہیں، دفاعی نگار ہیں، دانشور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ملک میں سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کا بڑا رول ہے، اور زیادہ رول حکومت کا ہے. اور سیاسی استحکام اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان معاشی ترقی کر سکے اور دہشت گردی کی جنگ بھی مکمل طور پر جیت سکے. ایک طرف یہ بھی ہے، دوسری طرف وزیر اعظم نے اپوزیشن جو سب سے بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کو دعوت دی ہے مذاکرات کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کی یہ نیک خواہش اور عمران خان کا پازیٹو جواب، یہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اس میں پازیٹو رول ادا کرے گی یا اس کی رضامندی شامل ہوگی؟ انڈس ٹریٹی پہ بھارت کا اور کشمیر پہ وہی موقف ہے، لیکن اب انٹرنیشنلی یہ دونوں ایشوز اجاگر ہو چکے ہیں، اور پاکستان کو ان دونوں ایشوز کے اوپر اب کیا اقدامات کرنے چاہیے. چوتھا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج دیکھیں کہ اپنے سے بڑی سیاسی اور جمہوری اور آپ کے عسکری طاقت بھارت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی فوج ہے ان کی، بہت ان کے پاس ہے، لیکن پاکستان افواج نے صرف 4 گھنٹے میں بھارت کو شکست دی. اور یہ شکست اس لیے ہے کہ پاکستان کی کمزور معیشت، کمزور سیاسی نظام کے باوجود ایک منظم ادارہ ہمارا افواج پاکستان ہے جو پروفیشنل ہے، اور اس مضبوطی کی وجہ سے، اس مضبوط ادارے کی وجہ سے آج افواج پاکستان نے اپنے سے کہیں زیادہ بڑی قوت کو ایک کمزور معیشت ہونے کے باوجود، ایک کمزور سیاسی نظام ہونے کے باوجود شکست دے دی. اس کا مطلب ہے کہ ادارے اگر مضبوط ہوں تو کتنی اہمیت ہوتی ہے. تو کیا سیاسی لوگوں کی، آئینی لوگوں کی، ججز کی یا اور دوسرے پارلیمنٹرین کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی، عدلیہ کو بھی، اور احتسابی ادارے کو اور الیکشن کمیشن جیسے ادارے کو مضبوط اور آزاد کریں؟ آئیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا کراتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، سینئر صحافی، تجزیہ کار، آپ نے بھی جوائن کیا. حافظ احسان احمد انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ بھی ہیں اور مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. حفیظ اللہ نیازی صاحب، کیونکہ سلیم بخاری کہتے ہیں آپ سینئر ہیں تو ہم آپ سے شروع کرتے ہیں. سر پہلے تو سر یہ بتائیے، یوم تشکر ہے، جنگ جیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، پوری قوم خوش ہے. اگر حکومت یہ مخصوص اپنا جو آپ کے یہ تقریب کر رہی ہے، اس کے بجائے 14 اگست کی طرح پوری قوم کو شامل کرتی تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک اور دوسرا یہاں پر کہ اس جنگ کے بعد
اب سیاسی استحکام کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم معاشی ترقی کر سکیں اور دہشت گردی کو شکست دے سکیں، اور اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کی بڑی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ ایک تو قیامت کی نشانی ہے کہ استاد علامہ نابغہ روزگار سلیم بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے تھوڑا سا اونچا کر دیا ہے۔ میرے لیے تو بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہم تو ان کے ساتھ جو ہے نا، جس کو کہنا چاہیے کہ ان کے علم اور ان کی دانش کے کسی طرح مصرع لیتے رہتے ہیں، اور جو علم کا لقمہ ہے وہ سلیم بخاری صاحب سے ہی لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے ان کے اندر وہی تیکھا پن جو ہے قائم دائم رکھے۔ اب دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھیں دو تین باتیں علیحدہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کیا، ہمیں آج ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، ہم نے اظہار تشکر کرنا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے، اور یہ اظہار تشکر فقط خالصتاً افواج پاکستان کے لیے ہے، جس میں ہماری بڑی فوج بھی ہے، جس میں ہماری فضائیہ بھی ہے، اور ہماری جو ہے بحریہ بھی ہے۔ اور ان لوگوں نے جس طریقے سے کہ بحریہ کا ہے تو بالکل انڈین شپ جو ہے وہ تقریباً 300 سے 350 جو ناٹیکل مائلز پہ آ گیا تھا، اور وہ اسی کے سارے جو ہے انڈیا کے اندر بالکل جشن تھا کہ جی بالکل کراچی تباہ ہو گیا، اور فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، پھر ہر جگہ پہ۔ اور باقی بعد میں پھر جو فضائیہ ہے وہ ظاہر نمایاں تھی، کیونکہ ساری انحصار بھی ہم نے اسی پہ کرنا تھا، کیونکہ یہ اس لڑائی میں 70-80% ہم نے سب نے اپنے اپنے علاقوں سے ہی جنگ لڑنی تھی، چاہے میزائل مارنے تھے، چاہے فضائیہ سے جو ہے ایئر ٹو جو ہے گراؤنڈ میزائل مارنے تھے، یا گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ مارنے تھے، واٹ ایور۔ تو اس میں اور پھر آپ کو اگر بڑی فوج جہاں پہ موبلائزیشن ہو چکی تھی، وہاں پہ اگر ان کی چوکیوں کو نہ برباد کرتے، تباہ کرتے، اور وہ اپنی کئی چوکی اور کئی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر وغیرہ آپ ان کا ستیہ ناش نہ کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بڑی علاقوں سے آپ کے اوپر ایڈوانس کرتے۔ انڈیا میرا خیال میں تو 22 سے لے کے اور 25 کو شاید یا 24 کو پہلا کالم لکھا اس کے اوپر، اور پھر 8 تاریخ کو تیسرا کالم آیا، اور آج میرا چوتھا کالم چھپا ہے سارا اسی اس کے اوپر، کیونکہ یہ ایسا ماحول تھا کہ کوئی اور موضوع جو تھا وہ جو ہے اس وقت جو ہے بھاتا ہی نہیں تھا، اور اسی بھی بات کرنی تھی۔ تو میں نے اس میں بیان ہی یہی بتایا کہ پہلے میں یہی لکھا کہ انڈیا ہماری توجہ جو ہے ٹیررسٹ سے ہٹانا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے درجنوں کے حساب سے آپ دیکھیں گے کہ 20، 21، 22، 23 اپریل کے اندر ٹیررسٹ کے اوپر جو قیامت ہم نے خصوصاً جو ہے نارتھ وزیرستان کے اندر ایک دن کے اندر 23 اپریل کو ہم نے 71 بندے جو ہمارے، پھر جو جعفر ایکسپریس کو جس طریقے سے ہم نے کامیاب آپریشن کیا، اور ان کے سارے باہر اتنے 400 ساڑھے 400 سویلینز کی جان بچا لی لگ بھگ، اور پھر وہاں پہ جو ہے جو 30-35 جو تھے ان کو جہنم واصل کیا۔ اب بات یہ ہے کہ انڈیا نے سوچا کہ، اور یہ ہو سکتا ہے کہ بڑی ان کی نپی تلی رائے ہو کہ جی 2-3 آبجیکٹیوز تھے ان کے۔ میرا خیال تھا کہ شاید میرا اپنا خیال تھا کہ انڈیا جو ہے حالات کا جائزہ لے گا، اور اگر سانحہ پلوامہ نہ ہوتا تو میں یہ بات نہ کرتا۔ تو میں یہ بات حتمی کہتا تھا کہ انڈیا بیوقوفی نہیں کرے گا ہمارے سے لڑائی کرنے کی، صرف وہ چاہتا ہی ہے کہ ہماری فوجیں جو ہیں وہ ایسٹرن بارڈر پہ آ جائیں، وہ کشمیر پہ آ جائیں، اور ادھر سے ٹیررسٹ کو جو بلوچستان میں اور ٹرائبل ایریاز میں، اولڈ ٹرائبل ایریا میں کھل کھیلنے کا موقع ملے۔ پہلا آبجیکٹو۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کے پاس یہ بالکل ایک لائسنس ٹو کل تھا۔ 1990 جب سے سوویت یونین جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے، وہ تو بالکل ان کے پاس یہ تھا کہ جب وہ بات کرتے تھے تو امریکہ اور ساری ویسٹرن کنٹری جو ہے منوان ان کے اوپر جو ہے ایمان لے آتی تھی، اور ہمارے پیچھے پڑ جاتی تھی۔ 1991 کے اندر نواز شریف صاحب کا دور تھا، کو یاد ہوگا، سلیم بخاری صاحب ہماری رہنمائی کریں گے کہ ہمیں روک سٹیٹ کے طور پہ UN کے اندر ریزولوشن ہے جی امریکہ نے کہ اب روک سٹیٹ ہے۔ کشمیر کے اندر سیکنڈ انتفاضہ شروع تھی، بہت بڑی انتفاضہ شروع تھی۔ پہلی انتفاضہ 1930، 31، 32، 33، 34 میں چلی تھی، اور یہ بہت بڑی انتفاضہ شروع تھی۔
ہمیں پاکستان کو وہاں انکیپیسیٹیٹ کر دیا تاکہ انڈیا جو ہے ظلم کا بازار گرم کرے. ہر دفعہ کشمیر کے اندر بیچارے لوگ کھڑے ہوتے تھے اور ان کے پاس لائسنس مل جاتا تھا. پھر جو وہاں پہ لوگ جو ہے, جب آپ ایک جگہ ایسی ہے, کشمیر ایسی ہے کہ اس میں انڈیا جو ہے اگر جب تک سیاسی حل نہیں دے گا, مجھ سے لکھا لیں کہ اگلے 100 سال تک بھی یہ اس چیز سے جو ہے نبرد آزما ہونا پڑے گا, یہ معاشرہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. چنانچہ ایک ایسی چیز جس کا سیاسی حل تھا اور ہر جگہ پہ یونین پہ ہر جگہ پہ شملہ معاہدہ پہ یہ کیا نہیں دیا گیا. اب آ جائیں کہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں پھر جو ہے پوری دنیا میں پذیرائی مل جائے گی اور پاکستان کو ہم مارجنلائز کر لیں گے. اب اندازہ لگائیں کہ میں نے تو پہلے کالم میں لکھا تھا کہ آپ 2 چھوڑو 6 محاذ کھولو, ہم تمہیں سرپرائز دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا جو پہلے دن اثرات پتہ چل گئے, دوسرے کالم میں لکھا, ہر جمعے کا جب کالم آتا ہے میں نے پھر لکھا, میں نے کہا جی آپ دیکھ لیا کہ دنیا کے اندر آپ امریکہ تک جو ہے سب نے چپ کر روزہ رکھ لیا, اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے اس کا کریڈٹ آپ آئی ایس پی آر کو پہلے دے کے چلے کہ غیر معمولی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو مبہوت کر کے رکھ دیا کہ جس طریقے سے انہوں نے میڈیا کو ہینڈل کیا ہے, فورن کو بھی اور یہاں کو بھی, اور اپڈیٹ کر رہا ہوں مثالوں کے ساتھ. ہر موقع پہ دوسرے تیسرے چوتھے دن انہوں نے میڈیا کو جو ہے آگے چلایا. اب اس ماحول کے اندر میرا خیال ہے کہ مودی جو ہے بالآخر جو ہے اپنے جو تھا جو انہوں نے بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کی, اور جب کہیں سے نہیں ملی اور ہم نے اس کو وہاں پہ بھی اس کا خیال تھا کہ ہمیں فوج لانے کے باوجود ٹیررسٹ کو مار رہے ہیں, تو فرسٹریٹ ہو کے اس نے پھر تانگا میں بجانگا مت اس نے حملہ کیا, اور اس کا خیال تھا اس حملے میں میں ان کو گاڑے ہاتھ لوں گا. اس حملے کا رزلٹ یہ نکلا کہ جی پہلے دن تو جب حملہ کیا تو اس نے 5 جہاز لوز کیے, اس وقت بھی ہمارا اپر ہینڈ تھا, لیکن ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اس کا بدلہ لیں گے, اور 10 اپریل کو جس طریقے سے ہم نے اس کو پامال کیا, میرا خیال ہے کہ ہم نے تاریخ رقم کی, اور پھر ہمیں بڑی فوج ساری فوجوں کو ہم نے پہلے سلوٹ پیش کیا. باقی رہا جی کہ یوم تشکر میں ایک مخصوص تقریب کے بجائے اگر 14 اگست کے طرز پر پوری قوم کی جیت ہے, یہ بہت بڑی جیت ہے, پوری قوم کو اپنی فوج کے ساتھ, میں ادھر ہی آ رہا ہوں, تو اس اہم ترین جیت میں پوری قوم کو شامل نہیں کر. بس ذرا جلدی سے, کیونکہ مجھے پھر سلیم بخاری صاحب میں تو کوئی سے ایک آدھے منٹ کے اندر میں کرتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا, اس سے زیادہ پولرائزیشن تھی. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں فاطمہ جناح سے زیادہ پاپولر لیڈر کوئی نہیں آیا, اور وہ بھی 1964-65 میں, اور میرے بالکل ہوش و حواس میں ہے جتنا کچھ تھا میں نے دیکھا. فاطمہ جناح کے الیکشن ہارنے کے بعد یقین آنے کہ 65 کی جنگ نہ ہوتی تو ایوب خان کو لوگوں نے گلی میں گھسیٹا تھا, لیکن جیسے 65 کی وار ہوئی ساری اپوزیشن کے ساتھ مل گئی. ایوب خان نے اس کے بعد بھی پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کے بعد کوئی پولیٹیکل حل نہیں دیا, تو 4-6 مہینے بعد 1966 کے اینڈ تک ایوب خان جو خرچ ہو چکے تھے. میں صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس موقع کو ضائع نہ کریں, اس سے کوئی غلط فہمی نہ پڑے. سیاسی مسئلے کا حل جو ہے یہ وقتی جو ہے جو تالیاں بجیں گی, یہ بڑے آپ کو لانگ ڈسٹینس حل چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پوری قوم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور جو پولیٹیکل حل ہے پوری اپوزیشن ساری پارٹی کو بٹھا کے ان سے کہیں گے اب ہمیں بتائیں جی آپ نے کون سا سیاسی حل کرنا ہے جس کے لیے پورے لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہیں سب کا انصاف ہو جائے, اور پاکستان میں ایک مستحکم سیاسی نظام جو ہے انسٹال ہو جائے. یہ ضرورت ہے, ہماری بہت شدت سے ضرورت ہے, بہت ضروری سر, بہت صحیح. میں آگے بات کروں گا. سلیم بخاری صاحب, میں یہی 2 سوال لے کر آپ کی طرف آؤں گا, اور وہ یہ سوال ہے کہ کیا اس موقع پہ ایک مخصوص تقریب, بہت بڑی جیت ہے, پوری قوم اس میں ساتھ ہے, افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی تھی, اللہ کی نوازش, پوری قوم کا ساتھ, اور افواج پاکستان ایک منظم ادارہ, اس نے یہ جیت دی ہے, تو کیا یہ ہم پوری قوم کو آج کی تقریب میں شامل ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایک مخصوص تقریب ہم کر رہے ہیں, نمبر 1. دوسرا کہ اب ہمیں اس جنگ کو جیتنے کے بعد معیشت کی بہتری کے لیے, معیشت کی ترقی کے لیے, اور ملک کو دہشت گردی کے اس جہنم سے نکالنے کے لیے ہمیں ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. حکومت اور اپوزیشن دونوں کا رول ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں سر؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب بڑے ظالم آدمی ہیں.
یہ پہلی بات تو یہ کہ میں نے میرے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ پتہ نہیں کتنا سچ ہے یا میں ڈیزرو کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال ان کی مہربانی ہے جو انہوں نے ایک اچھے عاشق کی طرح محبوب کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں جناب۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی بڑا ایونٹ دنیا کی ہسٹری مین کائنڈ میں ہوا ہے وہ پہلے دن کبھی سیلیبریٹ نہیں ہوتا، پہلے سال وہ اس ایونٹ کو ایک ماڈل بنایا جاتا ہے جو کہ بنایا جا رہا ہے، پورا ملک اس وقت شامل ہے اس تقریب میں۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ پرسوں سے لے کے اور آج تک کون سا شعبہ ہے زندگی ہے جو یہ سیلیبریٹ نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہیں، چاہے وہ سویلین پاپولیشن ہے، چاہے وہ ہر سطح کے اوپر اس کے اندر پارٹیسپیشن موجود ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا اس کی سیلیبریشن کا سال ہوگا اگلا، جس کے لیے ڈکلیئر کر دیا گیا کہ 10 مئی کو ہر سال ہم یہ یوم فتح جو ہے وہ منائیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ جب یہ ایونٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر جو ہم یوم آزادی مناتے ہیں، جس دن یہ سب واقعہ ہوا تھا اس دن تو لاشیں گر رہی تھی، گاڑیاں کاٹی جا رہی تھی، لیکن پھر اس کے بینیفٹ کے طور پر اگلے سال سے پھر ہم نے اس کو منانا شروع کیا۔ یہ تو جواب ہے آپ کی اس بات کا کہ ایک تو قوم ہر شعبے کا پارٹیسپیشن اس وقت موجود اور ویزیبل ہے، نظر آ رہی ہے 3 دن سے اسکرینوں کے اوپر سوائے اس سیلیبریشن کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب آ جائیے آپ کے دوسرے سوال کی طرف۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ جنگیں جب جیتی جاتی ہیں تو یہ جیتتی ہیں قومیں، افواج نہیں جیتتی۔ افواج کے پیچھے قوم اگر کھڑی نہیں ہے تو مجھے بتا دیجئے مثال دے کہ کون سی فوج نے کوئی جنگ جیتی ہے۔ تو یہ جنگ جیتنے کا سب سے بڑا سہرا جو ہے وہ قوم کے سر ہے، جو اپنی مسلح افواج کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح سے جو نام ہے آپریشن کا وہ کھڑی ہوئی۔ تو یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مسلح افواج کو ڈیو کریڈٹ نہیں دے رہے۔ ظاہر ہے انہوں نے جو ان کا جو کریڈٹ ہے وہ تو اب ہسٹری آف ڈیفنس میں لکھا جائے گا، یہ چیپٹر ہندوستان میں بھی پڑھایا جائے گا، یہ چیپٹر دنیا کی جتنی بھی جینز بک آف ڈیفنس ہے یا جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کے اوپر آلریڈی اپنے تبصرے دے رہے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک سائز میں چھوٹے ملک نے، کس طریقے سے ایک چھوٹے نمبر آف فوج نے اتنے بڑے دشمن کا جو کباڑہ کیا ہے۔ وہ مودی کی شکل دیکھ لیں جہاں بھی کہیں وہ جا رہے ہیں، اس سے آپ کو پوری داستان ویزیبلی نظر آ جاتی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو آپ اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں یہ آتی ہے جہاں میچورڈ پولیٹیکل پارٹی حکومت میں ہو اور جہاں ایک میچورڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اسٹرانگ اپوزیشن کی صورت میں موجود ہو۔ یہ مذاکرات کی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت وقت اور اپوزیشن میں ڈائیلاگ نہیں ہونا چاہیے، سب ٹھیک ہو تب بھی ڈائیلاگ ہوتا ہے تاکہ بہتری آ سکے۔ مگر اگر ایک اپوزیشن پارٹی جو ہے جو سب سے بڑی جماعت ہے نمبر آف ووٹ کے اعتبار سے، نمبر آف ایم این اے ایم پی اے سینٹر کے اعتبار سے، وہ اگر پروسیس کا حصہ ہی نہ بننا چاہے، پروسیس کو سبوٹیج کرنے پر تلی ہوئی ہو اور جس کا مقصد مذاکرات کا صرف دوبارہ اقتدار میں آ کے بیٹھنا ہو، وہاں کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں میں نے کہا؟ یہ تجربے کی بنیاد پر اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے تحت ان مذاکرات کا، جس کی اب دوبارہ بات کر رہی ہے پی ٹی آئی، آغاز ہوا تھا۔ 1 راؤنڈ، 2 راؤنڈ، 3 راؤنڈ ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے یہ اب کسی طرف کو چل نکلے گی بات اور کہیں پہنچ جائے گی، لیکن وہ پھر وہ جو اڈیالہ کے مکین ہیں انہوں نے پیچھے سے لگامیں کھینچ لیں اور وہ پروسیس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک ملاقات ہو جاتی ہے پشاور کے اندر آرمی چیف کے ساتھ، یعنی چیف منسٹر صاحب کی اور بیرسٹر گوہر کی، تو جو جشن کسی کیفیت تھی کہ نئی کھڑکی کھل گئی ہے اور یہی تو ہم چاہتے تھے کہ ان سے بات ہو جائے۔ پھر جو کچھ رسپونڈ ان کو ملا جی ایچ کیو سے کہہ لیجئے یا آرمی چیف کی طرف سے کہہ لیجئے یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا کہ جو مرضی ہو جائے ہم آپ سے کسی صورت بھی بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، 5 دفعہ ان کو کہنا پڑا، ابھی تک یقین نہیں ہے، ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ اس مذاکرات میں ان کا ایک نمائندہ ضرور بٹھا لیجئے گا۔ جب یہ آبجیکٹیوز ہوں تو کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ پری کنڈیشنز لگائیں گے اگر، تو مذاکرات سیاسی کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہیونگ سیڈ دس، اس وقت جو جس قسم کی کیفیت سے ہم دوچار ہیں، ہمیں ڈومیسٹکلی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنلی ہمارا پوسچر بہت بڑھ گیا ہے۔ ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو 5 دن کی جنگ جو دشمن نے شروع کی تھی وہ ہم نے 3.5-4 گھنٹے میں ختم کر کے وہ اڑا کے پھینک دی۔
یہ اٹس اے گڈ اومن. اس کو لے کے اب ہمیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے. اسٹیبلٹی کی طرف جانے کے لیے میں پھر آپ سے عرض کروں کہ وہ جو جماعت ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, لیٹ می نیم دیٹ, پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل ایٹیچیوڈ اپنانا پڑے گا. ایک شخص کی مرضی سے نہ ڈکٹیشن پولیٹیکل ایلیٹ لے گی, نہ ڈکٹیشن ملٹری ایلیٹ نے لی ہے. ان کو سیاسی رویہ اپنانا پڑے گا, اس کے بغیر وہ کہیں آگے نہیں بڑھ سکتے. جی ٹھیک ہے, میں آتا ہوں ذرا حافظ احسان احمد صاحب. اس سے پہلے کہ میں انڈس ٹریٹی اور کشمیر کے اوپر جو اس وقت اجاگر ہو گیا ہے, اس کے اوپر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, یہ میں اگلے سٹیپ میں پوچھوں گا. لیکن اس موقع پہ اس جنگ نے ایک چیز ثابت کی کہ ہم کمزور معیشت اور کمزور سیاسی نظام کے باوجود ایک بہت مضبوط فوج کو افواج پاکستان نے محض اس لیے شکست دی کہ وہ ایک منظم ادارہ ہے, ایک مضبوط ادارہ. انہوں نے ادارہ بنایا ہے سر, اسے مضبوط کیا ہے, وہ پروفیشنل ادارہ ہے. تو کیا پاکستان میں جو عدلیہ ہے, ججز کی ذمہ داری نہیں ہے, پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹیرین اور سیاسی لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے, احتسابی ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن ہے, انہیں بھی مضبوط بنایا جائے؟ کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک 22 اپریل کو انڈیا نے چیز سٹارٹ کی تھی پاکستان کے اندر, اور اس کے بعد جس طرح اس کو دنیا کے اندر پروجیکٹ کیا گیا 2025 کو, اور جس کا اختتام 10 مئی 2025 کو ہوا, ان 18 دن کے اندر دنیا کے سارے ڈائنامکس جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. اب پاکستان کے وہ ڈائنامکس نہیں ہیں جو 22 اپریل 2025 سے پہلے تھے. اب پاکستان کی وہ ڈپلومیٹک جو ریکگنیشن جو ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو 22 اپریل 2025 سے پہلے تھی. اب پاکستان کی وہ ٹیکنالوجی سپریورٹی جو ہے وہ اب دنیا نے اکنالج کر لی ہے, جو شاید 22 اپریل 2025 کے اندر ایک کوشچن مارک ہی کہ ابھی ٹیسٹ اس نے نہیں ہوا. ان سارے اگر پروسیس کو دیکھا جائے جو 18 دن کے اندر آیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں آپ کے جو دوسری چیز ہے اس جانے سے پہلے میں آپ کی 2 آیات کا ذکر کروں گا. ایک یہ ہے کہ جو صورت صف کی ہے, جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا سلسلہ شروع کیا گیا, جس کو بنیان مرصوص کے اندر آیا گیا کہ ان الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہ اپنے آپ کو تیاری اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح سیسا پلائی دیوار ہے اور اس طرح پھر لڑتے ہیں تو اللہ کی نصرت جو ہے وہ ان کی طرف آتی ہے. اور سیسا پلائی دیوار بننے کے لیے آپ کو وہ سارے ڈائنامکس چاہیے ہوتے ہیں. آپ کو جو ہے ایک سٹرونگ ملک چاہیے ہوتا ہے, ایک سٹرونگ آرمی چاہیے ہوتی ہے, ایک سٹرونگ آپ کو ویپن سسٹم چاہیے ہوتا ہے, ایک سٹرونگ جو ہے آپ کو جو ماڈرن چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں آپ پوری کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے جو سورۃ البقرہ کے اندر ہے کہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو پھر جو اللہ کی طرف گمان کر لیتا ہے, اور اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اس نے قلیل تعداد کو جو ہے وہ کثیر تعداد پہ غالب کیا, اور وہ آپ کے سامنے چیز آئی کہ 140 ارب ملک ہے, آبادی ہے, ہماری 25 ہے, ہمارے سے 6 گنا بڑا ملک ہے, 100 ارب ڈالر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. پچھلے سالوں کے اندر انہوں نے ہزاروں ارب ڈالر جو ہے وہ اپنے اس ساری چیز پہ خرچ کیا, رافیل لے کے آئے, S-400 لے کے آئے, دنیا کو انہوں نے اس ساری چیز کے اندر انگیج کیا. اسرائیل کی ٹیکنالوجی آئی, امریکہ کی ٹیکنالوجی آئی, فرانس کی ٹیکنالوجی آئی, اس کے بعد رشیا کی ٹیکنالوجی اس کے اندر آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غرور اور تکبر جو تھا وہ آیا. اور یہ بنیادی چیز یہاں رکنی نہیں تھی ڈاکٹر صاحب. اصل چیز یہ ہے کہ جب 2019 کے اندر انڈیا نے آرٹیکل 370A ریووک کیا اور آرٹیکل 35 جو ہے اے اس کو ریووک کیا جو ڈیموگرافک کشمیر سے ریلیٹڈ تھا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی ایک کنسسٹنٹ جو چیزیں آئی تھی بالا کوٹ انسٹیبار, حالانکہ ہم نے جو فرسٹ ریٹارڈ آپریشن تھا اس کے اندر بڑا رسپانس دیا, وہ ہمارے گلگت بلتستان کے اوپر اور ہمارے سکردو کے اوپر بات کرتے تھے کہ ہم نے یہ لینا ہے پاکستان سے, اور اس کے لیے وہ ساری پلاننگ تھی. اور یہ ابھی بھی جو ہوا ہے یہ 22 اپریل کا ہوا ہے, یہ ایک پلانڈ انسیڈنٹ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک فل فلیج آپ وار کے لیے جا رہے ہیں اور ودن 24 آورز جو ہیں آپ کے بارڈرز بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, آپ کا میڈیا جو ہے
30 मिनट्स के अंदर पाकिस्तान को मिलाइन कर देता है, 10 मिनट के अंदर आप FIR शुरू कर देते हैं, इंटरनेशनल जो है लोग उनको आप इंगेज करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर ही चढ़ाई करते हैं। ये वो 2, 2.5, 3 साल की एक प्रिपरेशन थी जिसके साथ वो आए, और उसके अंदर जो पाकिस्तान का पहले डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स आया, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आया कि टिट फॉर टैट के ऊपर उस चीज के अंदर आया, और उसके बाद जो चीज आई कि जिस तरह जो है हमारी फौज लड़ी, चाइना आया, टर्की आया, और जिस तरह हमने बेस्ट परफॉर्म किया, तो अब वो सिचुएशन जो 10 मई 2025 है उससे हम आगे निकल चुके। जब आगे निकल चुके हैं तो जिसकी तरफ आपने पहला इशारा किया, बिल्कुल आपकी बात मुनासिब है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको ब्रॉड इंगेज करते, और आज भी इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है जिन लोगों ने इसके अंदर सपोर्ट किया था, मतलब सबसे ज्यादा मैं समझता हूं सपोर्ट किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, कि जिन्होंने खुल के जो है वो फौज का साथ दिया इस मामले के अंदर, खुल के जो है उन्होंने पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी, इंटेग्रिटी और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे बात की। उसके बाद PTI इसके अंदर आती है, उसके बाद ANP इसके अंदर आती है, उसके बाद जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन सारों को आज की तकरीब के अंदर मदऊ करना चाहिए था, ताकि ये मैसेज एक जाता कि हम इन 10-12 दिन के अंदर जो इंडिया के साथ हमने वॉर की है, हम सारे इकट्ठे हैं, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, पाकिस्तान फर्स्ट है, और पाकिस्तान के लिए हमारी सारी चीजें जो है वो पसे पुश्त है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक अच्छा आपने बिगनिंग या इंट्रो दिया है, गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए, और अगले साल के अंदर जब हम 10 मई को मनाएं तो ये सारी चीजें जो हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ पाकिस्तान, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ओनली पॉलिटिकल गवर्नमेंट, शामिल हो, ये 14 सारा अगस्त की तरह उसके अंदर आना चाहिए। 14 अगस्त की तरह इस दिन को मनाया जाए। 14 अगस्त से आपके पास 3 मार्च है, आपने 28 मई उसके अंदर आता है कि जब आपने उस चीज के अंदर किया है। सलीम बुखारी साहब कि ये जो आपका इन्होंने एक सवाल उठाया है कि आप वजीर आजम साहब, आपने बहुत अच्छा एक वो आपने तजवीज़ दी है अपोजिशन को कि आइए बैठिए, मुज़ाकरात करें ताकि हम बेहतरी की तरफ जाएं, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाएं। बेहतरी इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, तो क्या बेहतर नहीं है सर कि आप PTI के उन लोगों से जिनके पास इख्तियार नहीं है उनसे मुज़ाकरात करने के बजाय इमरान खान को पैरोल पे रहा करें और हुकूमत वक्त उनसे मुज़ाकरात करे, और इमरान खान को भी चाहिए कि इस पैरोल की रहाई को वो एक पॉजिटिव वे में मुल्क की बेहतरी के लिए लेके आगे बढ़ें और मौजूदा हुकूमत को 5 साल इस्तेहकाम के साथ दें ताकि वो अपना काम करे और मईशत मजबूत हो। जी सलीम बुखारी साहब कि एक रेफरेंस आया था बीच में, उसकी थोड़ी सी वजाहत बहुत ज़रूरी है। वो था उज़मा बुखारी ने जो ये कहा था कि जी इसकी सारी प्लानिंग तो जो है नवाज शरीफ ने की थी। हम ना हमेशा आधा सच बोलते हैं। हम उससे पहले कि वो सारी कैंपेन जो PTI ने चलाई थी कि ये मोदी का यार है, ये गद्दार है, ये इसने एक लफ्ज़ नहीं कहा है, उसके जवाब में वो जवाब पेश कर रही थी उसके जवाब में कि देखिए वो तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, नवाज शरीफ साहब उसमें मौजूद थे। उसके बाद 5 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ने उनको ब्रीफ किया कि क्या क्या हो रहा है। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट अगर क्लियर ना हो तो फिर बात आइसोलेशन में बड़ी अजीब सी लगती है। एक पूरी कैंपेन चलाई गई थी सोशल मीडिया के ऊपर, आई होप हफीजुल्लाह नजी साहब, आप, एहसान साहब, सब ने वो देखी होगी, जिसके जवाब में वो मोर लॉयल देन द किंग, जरा थोड़ी सी वो ओवर हो गई बात, लेकिन ये कि इसका कॉन्टेक्स्ट अगर क्लियर हो जाए तो फिर उनका ये जस्टिफिकेशन देना जो है वो समझ में आ जाता है। दूसरी बात जी, गुजारिश ये है कि ये जो डायलॉग्स की बात है बहुत बेहतर बात है। मैं आपको अगर याद दिलाना शुरू करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जब PDM की हुकूमत थी तब भी पहले दिन प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के ने और जो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी दोनों ने कहा था कि आइए खान साहब मिलके बैठ के बात करते हैं। अगर मैं सही तरीके से रिकॉल कर रहा हूं तो बिलावल ने तो ये भी कहा था कि आइए मिलके हुकूमत बनाते हैं। तो किसी ने उस वक्त भी नहीं सुनी। जब ये हुकूमत जो इलेक्शन जैसा भी हुआ, जो हुकूमत बनी, उसके बाद भी आगाज से लेके और काफी अरसे तक PTI को ऑफर्स की जाती रही कि लेट अस टॉक, लेकिन वो उस पर आमादा इसलिए नहीं थे कि उनका ख्याल ये था कि सियासतदानों ने हमें कुछ नहीं देना है, ये तो हमें वहीं से आएगा जहां से पहले आया था। वो पहले देने वाले जो हैं वो अब कहते हैं कि जनाब हम इंटरेस्टेड नहीं है किसी किस्म की भी पॉलिटिकल रोल के लिए, वो ये पॉलिटिकल, मैं ये नहीं कह रहा कि जो वो कह रहे हैं वो 100% ठीक है, लेकिन उनकी पोस्चरिंग यही है। अगर आपको मैं खत याद दिलाऊं जो 1, 2 और 3 और चौथा भी लिखा जाने वाला था, उस पर जो DG ISPR ने कहा था कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू रिसीव एनी लेटर, even if it is received we will throw it into the dustbin.
یہ سارے کچھ کے باوجود ابھی تک بھی دوسری طرف سے یہ توقع تھی انٹل ویری لاسٹ ویک، جو یہ جنگ سے ایک دن پہلے تک، کہ مذاکرات کریں گے طاقتور طبقے کے ساتھ جن کے پاس اختیار ہے. یہ تو چور ہیں، یہ تو ڈاکو ہیں، یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں. جب آپ اس طرح کی پوسچرنگ لے لیں گے تو پھر کون بیٹھے گا آپ کے ساتھ؟ وہی میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر ڈائلاگ اوپن ہارٹیڈلی آپ نے پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈنے کے لیے کرنے ہیں تو پھر آپ کو اپنی اپنی پوزیشن حکومت کو بھی چھوڑنی پڑے گی اور اپوزیشن کو بھی چھوڑنی پڑے گی. پھر ہم نے کتنا بڑا فین فیئر سنا کہ جی ایک کمبائنڈ اپوزیشن، نیشنل گرینڈ نیشنل اپوزیشن بن رہی ہے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لیے آپ دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ لگتا تھا کہ یہ بس الائنس ہوا سو ہوا، سائن ہونے باقی ہیں، لیکن پھر ان کی لیڈرشپ کی طرف سے، خاص طور سے علی امین گنڈا پور کی طرف سے جو بیان بازی کی گئی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، حتمی طور پر ان کو پھر کہنا پڑا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کی الائنس کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر خیر سگالی کے لیے عمران خان کو پیرول پہ رہا کر دیا جائے. سر خیر سگالی کے لیے حکومت پہلا اقدام حکومت لے گی نا سر. خیر سگالی کے لیے عمران خان کو پیرول پہ رہا نہیں تو پھر مذاکرات ہو جائے. ڈاکٹر دانش پھر خیر سگالی کے لیے ان کو بلا کے پرائم منسٹر کیوں نہ بنا دیا جائے؟ یہ کہاں کا ڈائلاگ ہے؟ یہ کون سی دنیا میں ایسے ہوتا ہے؟ مطلب ایک طرف آپ کی پوسچرنگ یہ ہے کہ ہی از اے کرمنل پریزنر، ہم نے اس کو سیاسی پریزنر، یہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ تو ہوتا ہے، لیکن یہ جن کو سزا ہوئی بھی ہو عدالتوں سے، وہ پتہ نہیں کون سے معاشرے میں ہوتا ہے. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے. اینی وے، گڈ ول کا طریقہ کار بے پناہ ہے. حکومت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے. حکومت کو چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات پہ، کہ وہ ہارٹ اپنا دل بڑا کرے، وہ ان کو انوالو کرے. صرف یہ نہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ آفر کر رہے ہیں دیٹس اٹ، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اور دوسری طرف ان سے بھی یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اگر ڈائلاگ ہو رہا ہے تو اسے میننگ فل بنانے کے لیے آپ کو اپنا وہ جو ہوا میں پوسچر آپ نے بنایا ہوا ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھیں، آگے بڑھیں گے تو یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی نتیجہ ڈاکٹر دانش نکل آئے گا. جی سر بس ایک آخری آپ کا کمنٹ چاہیے سر، کہ فوج نے اپنے ادارے کو بہت منظم کیا، مضبوط کیا ہے ہر طرح کی کرائسس کے باوجود، اور ایک کمزور معیشت اور کمزور سیاسی نظام کے باوجود جنگ صرف اسی لیے جیتی ہے سر جہاں اللہ کی سپورٹ ہے. پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی تھی، ان کے بڑی ٹیکنیکل، ان کی جذبہ ایمانی. لیکن سر ایک بات اور ہے کہ وہ ایک مضبوط ادارہ بھی ہے. تو سر یہ جو ہمارے عدلیہ ہیں، یہ ہماری پارلیمنٹ ہے، یہ ہمارے الیکشن کمیشن ہے، یہ ہمارے احتسابی ادارے، یہ سبق نہیں سیکھتے سر؟ یہ اپنے ادارے کو مضبوط نہیں کرتے؟ بس سر میرے پاس 1 سے 1.5 منٹ ہے آپ کے لیے سر. میں 1 منٹ میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ عادی ہو گئے ہوں ثاقبی عدلیہ کے، گلزاری عدلیہ کے، کھوسری عدلیہ کے، بندیالی عدلیہ کے، ان کو تو یہ عدلیہ کسی صورت میں مارا نہیں کھائے گی. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کی عدلیہ جو ہے وہ کوئی ماڈل عدلیہ ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اگر تو آپ کو صرف وہ جج چاہیے جو آپ کی مرضی کے فیصلے بغیر مانگے کہ آپ کو دیں، مثال اس کی وہ سیٹوں والی ہے جس میں پی ٹی آئی فریق تک نہیں تھی لیکن اس کو 85 سیٹیں آپ نے دے دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کو عدلیہ رہنے دیں اور عدلیہ بن کے رہے، تبھی تو ہم فوج کی طرح سے منظم ہو سکتے ہیں نا. یہی حال پارلیمنٹ کا بھی ہے. پارلیمنٹ میں جب اس سے پہلے کی حکومت تھی، ذرا اس کو بھی ریکال کر کے دیکھ لیجئے کیا ہو رہا تھا. اس وقت کا پرائم منسٹر سوائے اس کے کچھ نہیں کہتا تھا کہ جیلیں بھر دوں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں، چاہے مقدمات جعلی ہوں. آپ کو بشیر میمن کی مثال یاد رکھنی چاہیے، آپ کو جس طرح سے جاوید اقبال کو استعمال کیا گیا تھا. یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کل جو آپ کے لیے اچھا تھا وہ آج آپ کے لیے برا ہے. یہ ایٹیچیوڈ چینج کرنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں جناب حافظ حسین احمد صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ فوج ایک منظم اور مضبوط ادارہ بہت ساری مسائل کے اور کمزوریوں کے باوجود جنگ جیتی اور ثابت کیا کہ اگر ادارے مضبوط ہوں تو یہ ہوتا ہے. ہماری عدلیہ، ہمارے پارلیمنٹ، ہماری احتسابی ادارے، ہماری الیکشن کمیشن انتہائی کمزور ہیں سر. تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ججز کی، ممبر آف پارلیمنٹ کی، حکومت کی، سیاست دانوں کی اور جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ
کہ ان اداروں کو کم از کم سبق سیکھیں فوج سے. برا تو کہتے ہیں فوج فوج فوج، لیکن آج دیکھیں سبق سیکھیں کہ اگر یہ مضبوط ادارہ نہ ہوتا، منظم نہ ہوتا، پروفیشنل نہ ہوتا، جو اس کو پولرائز کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو پھر کیسے جیتتے جنگ؟ ایک یہ، اور دوسرا ذرا انڈس ٹریٹی، پاکستان اب کشمیر اور انڈس ٹریٹی کے اس مسئلے کو جو بھارت اس میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس سر 6 سے 7 منٹ ہے، یہ دونوں چیز کور کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. میں ایک تیسری چیز بھی ایڈ کروں گا، چونکہ آپ کے پروگرام کا بہت زیادہ حصہ اس پولیٹیکل ڈائلاگ پہ بھی تھا اور ایک نیشنل گرینڈ ڈائلاگ پہ بھی تھا، لیکن پہلے جو آپ کا بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے گورننس کا، دیکھیں اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے، چاہے پروونشل گورنمنٹس کے اندر ہے یا لوکل گورنمنٹ کے اندر ہے، ان میں 4 چیزیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. نمبر 1 کرپشن، نمبر 2 نیپوٹزم، نمبر 3 فیورٹزم، نمبر 4 اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا، اور نمبر 5 اس کے اندر جو سب سے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی میں نے کس شخص کو کس جگہ لانا ہے اور پھر میں نے اس ادارے کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اور یہ پاکستان بننے سے اب تک اس معاملے کو جاری ہے. اور یہی آپ دیکھ لیں کہ آپ کا اگر انڈیکس جوڈیشری ہے وہ 130 نمبر پہ ہے، اگر آپ کی کانٹریکٹ کمپلائنس ہے وہ 155 نمبر پہ ہے دنیا کے اندر، اگر آپ کا جو ہے یہ گورننس کا سسٹم ہے، یہ لا اینڈ آرڈر ہے، وہ 140 نمبر پہ پہنچا ہوا ہے. اگر اس کے بعد آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم کو اگر آپ اسپیسیفائی کریں وہ دنیا میں 107 نمبر پہ ہے. اگر اس کے بعد سروس ڈیلیوری آپ دیکھ لیں تو دنیا کے اندر ہم 170 نمبر پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور اگر اس ٹیریٹری کے اندر دیکھ لیں ایز اے ہول آپ کا جس کے پرٹیکولر آپ نے اشارہ کیا ہے جو جسٹس سسٹم ہے، تو ہمارا انڈیکس جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے ہر ملک سے نیچے ہے سوائے افغانستان کے، چونکہ ان کے پاس ایک فارمل سسٹم نہیں ہے. اور جتنی دیر تک آپ اس ملک کی سرجری نہیں کریں گے، آپ پولیٹیکل نیریٹیو کو سائڈ پہ رکھیں، پولیٹیکل یوزر جو ہوا ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں، جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا سدباب ہونا چاہیے. اور وہ جو میرا خیال ہے کہ آرمی چیف نے بات کی تھی جو کنونشن سینٹر کے اندر بھی آیا تھا ایک ہارڈ سٹیٹ کا، ہارڈ سٹیٹ ہوتی کیا ہے؟ ہارڈ سٹیٹ وہ ہوتی ہے کہ جس کے ادارے جو ہیں وہ قانون کے مطابق کام کرتے ہیں، اور اگر قانون کے شکنجے کے اندر کوئی آتا ہے تو وہاں کے اوپر رول آف لا ہوتا ہے اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اور وہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ انسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس سے آپ کی سوسائٹی کے، آپ کے ملک کے سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں. اور اسی طرح ہم دنیا کی ایگزامپلز دیتے ہیں. اور آپ کے سامنے ہارڈ سٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو چائنا میں بھی نظر آئے گا، امریکہ میں بھی نظر. ہارڈ سٹیٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیررزم کو کنٹرول کریں یا آپ ڈنڈا ماریں یا اس کے بعد پولیس کو استعمال کریں. ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو وائبل کریں، ان کو انسٹیٹیوشنلائز کریں، ان کے اندر جو آؤٹ ڈیٹڈ لاز ہیں ان کو دیکھیں نا. ہمارے ملک کے اندر 1860 کا تو پاکستان پینل کوڈ چل رہا ہے، 1898 کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، 1908 کا سیول پروسیجر کوڈ چل رہا ہے. اور اگر آپ پاکستان کی ان گورننس انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو ہے 1952-53 سے لے کے آج تک رپورٹس دیکھیں تو یہ چیزیں جن کو میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ انسٹیٹیوشنل تباہ ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ہے، انصاف کے ادارے ڈیلیور نہیں کر رہے، پبلک سروس ڈیلیوری ہے نہیں ہے، کرپشن زیادہ. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کو، ہماری جوڈیشری کو جس طرح فوج نے ایک لیسن دیا، فوج نے ایز اے انسٹیٹیوشن آپ کو پرفارم کیا ہے، اور اس پرفارمنس کا نتیجہ آپ کے سامنے یہ نکلا ہے کہ پاکستان کا ہر شخص جو ہے جو پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان کے باہر ہے یا امت مسلمہ کا جو شخص ہے وہ اس وقت ایک سینہ تان کے جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر کہہ رہا ہے. اور یہ 2 موقع آئے تھے. ایک موقع آیا تھا جب آپ نے ایٹامک ایکسپیریمنٹس کیے 98 کے اندر، اس وقت دنیا نے آپ کو ریئلائز کیا کہ ایک ایسی قوم جس کو غریب ہے، ڈس فنکشنل ہے، ان کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں، پاورٹی یہاں پہ ہے، اور یہ ڈیلیور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. اور پھر آپ نے 76 سال کے اندر پہلی دفعہ انڈیا کو ایک ڈیسیزو شکست دی ہے. آپ نے سائبر پہ دی، آپ نے ایئر فورس پہ دی، آپ نے نیوی پہ دی، آپ نے آرمی پہ دی، اور اس کے بعد آپ نے میڈیا کے اوپر دی. اور اس جو فتح آپ کو ہوئی ہے اس کو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اٹ از اے نیڈ آف ٹائم کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ بیٹھ کے ایک براڈ کینوس کے اوپر جائیں اور اس ملک کے ان انسٹیٹیوشنز کی سروس ڈیلیوری، اس ملک کی کریڈیبلٹی کے لیے جو ہے وہ کام کریں. بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب، بہت شکریہ حافظ اللہ نیازی صاحب، شکریہ سلیم بخاری صاحب. وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.